السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شارٹ اور مختصر انداز میں بیان کرنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کا 11واں پارٹ ہے۔ آپ نے 10 پارٹوں میں 10 حصوں میں اس بات کو جان لیا کہ کافروں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کی جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی، اس دعوت سے روکنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی، تکلیفیں دی، دھمکیاں دیں، گنڈا گردی پر اتر آئے، لالچ اور خوف دے، اسلام لانے والوں پر یعنی جو وہاں پر مسلمان تھے ہر طرح کے ظلم ان پر کیے، لیکن کوئی پلان ان کا سکسیس نہیں ہوا۔ ان کا کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ کو اسلام کی دعوت سے روک سکیں، اسلام پر عمل کرنے سے روک سکیں۔ تو آخر کافر لوگ تنگ آ کر ایک پلان کیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، کہ آپ سے کوئی بھی مکے کا آدمی لین دین نہ کرے، ان سے لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں، خریدنا بھی نہیں، بیچنا بھی نہیں، اور اپنے گلی کوچوں میں اپنے گلیوں میں ان کو گھومنے پھرنے نہ دیں۔ تو اس طرح کا ایک خطرناک بائیکاٹ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ کیا گیا، اور اس بائیکاٹ کا مقصد تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس سخت سے سخت مصیبت کے باوجود اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس کو سن لیں۔ برادری سے خارج۔ جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑتے، تو انہوں نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا چھوڑ دو، انہیں گلی کوچے میں پھرنے نہ دو، اور کوئی چیز ان کو مول نہ دو، یعنی نہ تو ان سے بیچنا ہے نہ تو ان سے خریدنا ہے۔ یہ معاہدہ، ایک ایگریمنٹ ہوا، اور یہ ایگریمنٹ بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا۔ آخر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ دار مجبور ہو کر ایک گھاٹی میں بند ہو گئے۔ گھاٹی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیانی حصے کو۔ دیکھیں یہ جو میرا ہاتھ ہے، ایک پہاڑ ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، تو جو 2 پہاڑ ہیں، ان 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو حصہ گیپ رہتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ دار جا کر وہاں رہنے لگے، کیونکہ مکے میں تو بالکل بائیکاٹ تھا، رہنا سہنا مشکل ہو گیا تھا۔ آخر ہمارے رسول اور ان کے رشتہ دار مجبور ہو کر ایک گھاٹی میں بند ہو گئے، جس کا نام ابو طالب کی گھاٹی ہے۔ 3 سال تک وہاں رہے۔ دیکھو، ایک لفظ بول رہا ہوں میں، ایک جملہ، 3 سال تک وہاں رہے۔ بولنے اور سننے میں بہت آسان لفظ ہے، بہت آسان جملہ ہے، لیکن پریکٹیکلی 3 سال 2 پہاڑوں کے درمیان زندگی گزارنا بہت ہی کٹھن مسئلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری مصیبتیں اٹھائیں۔ اس جگہ کبھی کبھی ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ بنو ہاشم کے بچے بھوک کی وجہ سے اس طرح رویا کرتے تھے کہ ان کی آواز گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی۔ جب کھانے کو نہ ملتا تو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے کس طرح کی تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، یعنی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا، آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا تکلیف! سوکھا ہوا چمڑا کھا سکتا ہے کوئی انسان، لیکن صحابہ نے، ہمارے رسول کے خاندان والوں نے، ہمارے رسول نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود آپ نے اپنا کام نہ چھوڑا۔ حج کے دنوں میں آپ گھاٹی سے باہر نکلتے اور لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کو کہتے۔ ابو لہب کم بخت بھی صبح سے شام تک آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دیکھ کر مجمع میں دعوت دینے کے لیے جاتے تو ابو لہب بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا،
کہ کس کو کیا دعوت دے رہے ہیں، کس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سنتا۔ جب آپ وعظ سے فارغ ہو جاتے تو کہتا لوگوں یہ دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا دل پر گزر رہی ہوگی۔ ایک بندہ سخت تکلیفوں میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، صحیح راستے پر بلانے کے لیے باہر نکل رہا ہے، اور جب وہ وعظ کہہ کے فارغ ہو جاتا ہے، دعوت دے کر فارغ ہوتا ہے، تو ایک کمبخت پیچھے سے کہتا ہے کہ لوگوں یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانو، اگر مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو سوچو وہ لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنا سخت لمحہ ہوگا، کتنی کٹھن وہ گھڑی ہوگی جب یہ واقعہ پیش آتا ہوگا۔ تو ابو لہب کمبخت کہتا لوگوں یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانو، جو اس کی بات مانے گا تباہ ہو جائے گا۔ آخر دیمک نے کافروں کے اس معاہدے کے کاغذ کو چاٹ لیا، اور اس طرح 3 سال کے بعد ہمارے رسول کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ یعنی 3 سال کے بعد بائیکاٹ ختم ہو گیا، آپ گھاٹی سے باہر نکلے اور پھر وعظ کہنا شروع کر دیا۔ اس درمیان میں یعنی اس 3 سال کے پیریڈ میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں حضرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قوت ملی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون بھی تھی، آپ کی اہلیہ بھی تھی، تو آپ کو ان سے بہت زیادہ مدد ملی تھی اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں۔ ابو طالب کا بھی بہت بڑا سپورٹ تھا اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں، لیکن ان 3 سالوں کے درمیان میں ان دونوں حضرات کا انتقال ہو گیا۔ اس درمیان میں حضرت علی کے والد اور ہمارے رسول کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے شروع سے اب تک آپ کی مدد کی تھی۔ اس کے 3 دن کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئیں۔ سب سے پہلے یہی اسلام لائی تھی، اور انہیں نے اپنی تمام دولت آپ پر نثار کر دی تھی۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے تو ایک مالدار خاتون تھی، جب اسلام میں داخل ہوئیں تو اپنی پوری دولت اسلام کی اشاعت پر انہوں نے لٹا دیا۔ اس لیے آپ کو ان دونوں کے مر جانے کا بہت سخت افسوس ہوا دشمنوں کے لیے۔ اب چونکہ خدیجہ بھی نہیں ہیں، ابو طالب بھی نہیں ہیں، جن کا بیک سپورٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان لوگوں کا سپورٹ تھا، جب وہ نہیں رہے دنیا میں تو دشمنوں کے لیے اب میدان بالکل صاف تھا، ان کو اور زیادہ مخالفت کا موقع مل گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک کافر نے آپ کے سر پر کیچڑ پھینک دی۔ اللہ اکبر، کیچڑ بول رہا ہوں میں، کیچڑ، اتر نہیں، کیچڑ، کچڑ بھی جسے کہتے ہیں۔ تو کیچڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھینکا جا رہا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے بھائیو۔ کس طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کیچڑ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ آپ کی صاحبزادی سر دھلاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کے دل میں باپ کی محبت ہوگی نا، کہ باپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، باپ پر کیچڑ پھینکا جا رہا ہے، باپ پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بیٹی سہ سکتی ہے۔ اور خاص طور پر اس مومنٹ پر جب کہ باپ کیچڑ کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور کافر نے، کمبخت نے آپ کے سر پر کیچڑ پھینکا ہے اور اسی کے ساتھ آپ داخل ہوئے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر بیٹی کا دل تو پانی ہو گیا ہوگا، بیٹی کا دل تو بالکل کیا بتاؤں، الفاظ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلاتی جاتی تھی آپ کی بیٹی اور روتی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی کیوں روتی ہو؟ اللہ خود تیرے باپ کی حفاظت کرے گا، اللہ خود تیرے باپ کی حفاظت کرے گا، رونے کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح بائیکاٹ کیا گیا، اور اس بائیکاٹ کا مقصد تھا کہ آپ اسلام کی دعوت چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت کو سہا لیکن اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کو نہیں چھوڑا۔ 3 سال تک اس مصیبت میں آپ رہے۔ 3 سال جب ختم ہوئے تو اس درمیان میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو کافر اور زیادہ آپ کی مخالفت کرنے لگے، اور زیادہ آپ کو ستانے لگے، اور زیادہ آپ کو دھمکیاں آنے لگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کرتے ہیں طائف کی طرف۔ طائف ایک جگہ کا نام ہے،
उस जगह पर आप सफ़र करते हैं और इस सफ़र का मकसद था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दूँगा और वो इस्लाम ले आएंगे तो फिर मुझे थोड़ी इस्लाम की इशाअत में कुछ क़ुव्वत मिल जाएगी, मुसलमानों को कुछ ताकत मिल जाएगी। इस इरादे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफ़र करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या क्या होता है इसका तज़किरा हम अगले वीडियो में करेंगे। आखिर में आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को शॉर्ट अंदाज में जानने का जो सिलसिला चल रहा है इससे हर कोई फ़ायदा उठाएं। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।